بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نقص عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نقص الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے. کتاب حضرت والا دامت برکاتہم کی محمود المواعظ، اس کے اندر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنے پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. وہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ آج لوگوں کے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ انسان کسی دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، یعنی کیسے کام آیا جائے وہ سمجھتا ہی نہیں، اور کس طرح اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے کام آئے. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے دوسرے مسلمانوں کے کام آنے کی. یہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت کا کچھ حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جامع کلمات عطا فرمائے تھے ان کا ایک نمونہ ہے. جامع کلمات کہتے ہیں بات تھوڑی، مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے تھے اور 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے تھے. آپ کی تقریر 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، لیکن اس باتوں کے اندر مضامین کا ڈھیر ہوتا ہے. باتیں بہت، جملے بہت چھوٹے، بہت مختصر، 5 منٹ 10 منٹ بات کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں ڈھیر کی ڈھیر کتابیں لکھی گئی، پورے لائبریری اور کتب خانے بھر جاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے چھوٹے جملے پر پوری کتاب. یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس پر لکھنا چاہے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے. حدیث کے جتنے جملے، اس قدر جامع کلمات حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی خصوصیات اور امتیازی صفات عطا فرمائی تھی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. بخاری و مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی. جو مجھے دی گئی وہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ چیزیں نہیں ملی. پہلی چیز، پہلی خصوصیت، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب اور ہیبت کے ذریعے میری مدد فرمائی کہ 1 مہینے کے مسافت اور دوری تک، یعنی اتنی دوری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اپنا اثر دکھلاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دشمن بھی آپ کے سامنے آ کر تھر تھر کانپتے تھے، زیر ہو جاتے تھے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. بلکہ اگر ان کے غلاموں کو بھی دیکھا جائے، ان کے غلاموں کو غلام جو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر بہت زبردست عمل کرنے والے، ان کا روح. کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے
کسی نے اگر کہا کہ کلیکٹر صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ نے کوئی اجازت نہیں دی، پھر وہ بغیر اجازت کی آیا، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کلیکٹر، اور کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ مسلمانوں کو کچھ کام پڑا گورنمنٹ کے اعتبار سے، تو لوگ حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت اگر آپ چلے جائیں گے کلیکٹر کے پاس تو یہ کام ہو جائے گا اور مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کام ہی ہوتا ہے اور ان کا فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے کیا حرج ہے، لاؤ جوتیاں میری لا کے رکھی، چلے۔ جب چلے تو کلیکٹر کے آفس سے پہنچے، کلیکٹر صاحب بیٹھے تھے اپنی کرسی پر، جیسے ہی نگاہ حضرت مفتی رشید عبدالرشید احمد گنگوئی میں پڑی وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور حضرت نے جا کر کے بھائی مسلمانوں کا یہ کام، اچھا کر لو، تو چلے گئے۔ تو انہوں نے بولے صاحب تھے کون؟ حضرت وہی جس کو آپ ملنے جانے کہہ رہے تھے، وہ ملنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور آپ جا کر واپس آئے۔ اچھا وہی تھے؟ ارے اللہ کا بندہ وہ آیا، میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہے سنتوں کا روح، جو سنت پر مکمل طور عمل کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے بڑے بڑے اللہ والے جو سنتوں کے پابند ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت ہر ایک کی نہیں ہوتی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت، چلو اس سے بھی آگے حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو ایمان والے اور کامل سنتوں پر عمل کرنے والے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا واقعی ہے ابابل، جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ بادشاہ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا، اور بیت اللہ کے قریب تک تو پہنچ گیا، مکہ تک۔ مکہ کے باہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، تقریباً 100 یا 200 اونٹ تھے، وہ سارے کے سارے پر قبضہ کر لیا کس نے؟ ابرہہ بادشاہ کے لشکر نے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ بھئی ابرہہ بادشاہ آ رہا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، یہ سارے کے سارے مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے، اور بیت اللہ، پہلے تو بیت اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تو ہی کعبے کا رب ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنا، اور کہہ کر نکل گئے۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ابرہہ بادشاہ نے میرے اونٹ لے لیے، وہ فوراً ابرہہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچے۔ ابرہہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، یہ پہنچے، اس نے کہا عبد المطلب کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت آدم سے لے کر چلا رہا تھا جب تک آپ پیدا نہیں ہوئے۔ بس ابرہہ کی نظر عبد المطلب پر پڑی پیشانی پر، اور فوراً پیچھے بیٹھ گیا، اور حضرت عبد المطلب یہاں بیٹھ گیا۔ ابرہہ بادشاہ ایک دم گھبرا گیا، ہکا بکا ہو گیا، کیوں؟ روب میں آ گیا، کس وجہ سے؟ عبد المطلب کی پیشانی پر حضور پاک علیہ السلام کا نور نبوت تھا، ان کی پشت سے پیدا ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود آپ کے نور کے اندر یہ چیز، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی طاقت آپ کے اندر کتنا روب ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نصیت وہ ابھی مسیرت الشہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روب سے نوازا 1 مہینے کی مسافت۔ روایتوں میں واقعہ مذکور ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس، ایران کا بادشاہ کسریٰ کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے تمام بادشاہوں کے نام خط بھیجا تھا مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے۔ تو اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقت تھی، ایک ایران اور ایک روم۔ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے تھے، اور
ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا. اس زمانے میں جو کسرا تھا اس کا نام تھا پرویز. پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان. کسرا فارس کے بادشاہ کا لقب ہے. اصل اس کا نام تو پرویز تھا. نوشیرو بادشاہ جو اس کے دادا تھے وہ اپنا عدل و انصاف میں بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے. اس کا یہ پوتا تھا. جس زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے، اس وقت فارس کے تخت پر، ایران کے تخت پر یہی پرویز کسرا حکمران تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے نام اسلام کی دعوت کا خط بھیجنا چاہا تو سابقین اولین یعنی شروع میں ایمان لانے والے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ نے وہ خط اس کے پاس بھیجا. اس زمانے کا دستور کے مطابق بڑے بادشاہوں کو براہ راست خطوط حوالے نہیں کیے جاتے تھے. آج بھی تو ڈائریکٹلی پہلے پی اے کو پہلے نیچے رو پکڑاتا ہے، وہ نیچے پی اے کو پکڑتا ہے، پی اے پھر اس کے پاس لے جاتا ہے. ڈائریکٹ کس کی طاقت ہوتی ہے کہ منسٹر کے پاس چلا جاتا ہے سیدھا. تو اس زمانے میں یہ دستور تھا. اس لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط منذر بن ساوی کے حوالے کیا جو بحرین کے حاکم تھے، اور بحرین اور یمن کا علاقہ اس زمانے میں ایران کے ماتحت تھا. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط کسرا کے پاس پہنچا دیا. اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور خط میں تحریر فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی عظیم فارس. یہ خط اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا ہی مہربان اور رحمت والا ہے. یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے حاکم کے نام ہے. خط میں اس کے علاوہ زیادہ لمبے چوڑے القاب اور آداب نہیں لکھے. اس کے بعد سلام تھا، سلام علی من اتبع الہدی. یہ خط کا مضمون، پورے خط کا مضمون کیا تھا؟ سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہو. اور آخر میں سے اتنا لکھا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ. کتاب خط کتنا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم. ابھی ایک لفظ ہو لکھا فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ. اور اگر تم انکار کرو گے اور اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہارے اسلام نہ لانے کی وجہ سے یہ پوری رعایا، جو تمہاری پوری رعایا ہے وہ اسلام نہیں لائے گی تو ساروں کا گناہ کس کو ملے گا؟ تمہیں ملے گا. اگر تم نے اسلام لانے سے انکار کیا اور تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری رعایا جو مجوسی ہے وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گی تو ان کا سارا گناہ اور وبال تیرے اوپر پڑے گا. یہ تو بڑا مغرور تھا متکبر. سپر پاور طاقت جس کے پاس موجود ہو تو دیکھ لیتے اپنے ابھی پر معلوم پڑتا ہے کہ جو سپر پاور ہوتا ہے اس کا تکبر کیسا ہوتا ہے، وہ کتنا متکبر ہوتا ہے، کس کا غرور کیا ہوتا ہے. اس زمانے کا سپر پاور تھا، بڑا مغرور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط اس کے پاس پہنچا. اس نے کہا میری رعیت کا آدمی ہو کر، یعنی یہ تو میرے اندر میں اور میرے اندر میں ہو کر مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، مجھ کو خطاب کر رہا ہے. بڑے غصے کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بعض روایتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آپ کے خط مبارک کے ساتھ اس پرویز بادشاہ نے بے ادبی اور گستاخی کا یہ معاملہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای یمزق کل ممزق، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے جس طرح اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ظاہر ہوئی. لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہوا وہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب اس خط پہنچا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور خط مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ساتھ ہی اس نے ایک کام یہ کیا کہ یمن کے حاکم بازان کے پاس، یمن کا جو تھا
وہ بھی ان کے اندر میں تھا ایران کے. اسے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا کہ جاؤ پیغام بھیجا, دو پہلوان, دو بہادر آدمی مدینہ بھیجے جائیں جو ان کو یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے. چنانچہ بادان نے دو پہلوان اور بہادر آدمی کو خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. روایتوں میں ہے کہ جس میں تو مدینہ منورہ, اب دیکھو میں بہت اہم مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں, بہت اہم. روایتوں میں ہے کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے, کون؟ وہ بازان کے حاکم کے دو بہادر پہلوان, کس کو پکڑنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان لوگوں کی نظر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو پڑی تو ایسے مرعوب ہو گئے, ایسے خوف زدہ ہو گئے, آئے تھے بڑے بہادر پکڑنے کے لیے کس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے مرعوب ہوئے کہ پہلوان ہونے کے باوجود تھر تھر کانپنے لگے. وہ کیا پکڑتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسکین دی, سکون رکھیے, آپ آئے کیوں, کیا کام ہے آپ کو, یہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خط لے کر ہمارے حاکم یمن کے بادشاہ بازان نے بھیجا ہے. اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ان دونوں کو بھیجا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خط کا جواب آپ کو کل دوں گا, اس خط کا جواب آپ کو کل دوں گا. اب یہاں وہ دونوں پہلوان جو خط لے کر آئے تھے, حضور پاک علیہ السلام نے اس کے پاس سے خط لیا, لیکن تھوڑا سا بات چیت بھی ہوئی. اس روایت کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ دونوں آنے والے بہادر, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی, داڑیاں نہیں صاف تھی. تو وہی مسلمان تھے, تو کرسچن تھے, نصارا تھے یا مجوسی تھے, ان کو داڑھی سے مطلب کیا, اور وہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا ہے. ان کی حیات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنا چہرہ ایسا کیوں بنایا ہے, داڑیاں مونڈ رکھی ہے, مونچھیں بڑھا رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رب یعنی کسرا بادشاہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کترواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی اس حیت کو دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور ان کو دیکھ کر پھیر لیا. دونوں کون ہیں؟ کافر, مجوسی, دشمن رسول, لیکن ان کے چہرے کی حیت کیا تھی؟ داڑھی منڈی ہوئی, مونچھیں بڑی ہوئی. آپ کو ان کا چہرہ دیکھ کر اتنا ناگوار ہوئی کہ آپ نے اپنے چہرے انور کو ان کو دیکھ کر کیا کر لیا؟ پھیر لیا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں اس واقعے کو بیان کر کے لکھا کرتے ہیں, ایک مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو, بھلا وہ اپنی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے الگ ایسی بنائے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا, کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. کون ہے شیخ الحدیث؟ ہم لوگ جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں, جنہوں نے لکھی ہو. داڑھی کا وجوب
ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. میں نے ایک ملفوظ میں پڑھا, میں اس بزرگ کا نام بھول گیا, جو ہے شیخ جب روزے اقدس پر پہنچتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. سلام پیش کرنے کے لیے بالکل روزے کی جالی کے سامنے نہیں کھڑے رہتے تھے, آڑ میں کھڑے رہتے تھے, کوئی ستون کے آڑ میں کوئی ادھر, اور یوں کہتے تھے کہ گنہگار زکریا کیا منہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائے اور سلام پیش کرے. گناہوں سے اتنے دور تھے. اور میں نے خود سنا ان کے ساتھ رہنے والے مولانا محمد علی صاحب منیار, انہوں نے خود بتلایا کہ شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس ویل چیئر پر اس طرح بیٹھتے روزے اقدس کی اس طرف, اور 8 گھنٹے تک اس طرح بیٹھے رہتے تھے. کتنے گھنٹے؟ 8. اور یہ دیکھتے رہتے اور روتے رہتے, بس درود شریف پڑھتے رہتے اور روتے رہتے. روزے اقدس کے ادھر آر میں سامنے کھڑے رہتے. اس کا اتنا بڑا مقام, تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ آر میں کھڑے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زکریا تو عجیب انسان ہے, وہ آپ کے روزے کی جالی کے سامنے بھی نہیں آتے. کہ کہا زکریا کی بات مت کرو, تو میرا دوست ہے. کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے, زکریا کی کیا بات ہے, تو میرا دوست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا وجوب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس واقعے کے حوالے سے لکھتے. انہوں نے جو کتابیں لکھی داڑھی کا وجوب, کہ داڑھی کا رکھنا اس روایت کے اعتبار سے واجب ہے. پھر فرمایا جو لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں وہ ذرا سوچے کہ قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک وما دینک وما تقول بہذا الرجل, تمہارا پروردگار کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ ان کے متعلق, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو. تو اس وقت قبر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا. آپ نے چہرہ اس وقت, اگر ہم نے داڑھی ہماری اس چہرے پر نہیں ہوگی اور آپ نے اگر چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا. جن کی شفاعت پر ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں, اگر وہ شفاعت سے انکار کر دے کہ جاؤ تمہارے تو داڑھی سے میری سننے سے تمہیں نفرت تھی, تم کون میرے پاس آنے والے, جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, تو کون ہماری سفارش کرے گا. ابھی کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا ایک اللہ والے, میں نام بھول رہا ہوں کہ کس کا وہ کون بیان کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ قبر اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے, ہمارا قبر ابھی بھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا, مگر بہت اللہ بڑے لوگ, بڑا نام. وہ سلام پیش کرنے کے لیے روزے اقدس پر پہنچے. دیکھا بازو میں ایک اللہ والے اور کھڑے تھے سلام پیش کرنے کے لیے. انہوں زار و قطار رو رہے ہیں, خوب رو رہے ہیں. ایسے بولا ہم سب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا دھیرے سے, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات. بس ایسے ہی رو رہا ہوں, رونا ہے رو رہا ہوں. کہ نہیں کوئی بات ہے خاص, آپ بتائیے. میں بھی احمد پرتاپ گڑھی ہوں, مجھے معلوم پڑتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ بتائیے کیوں رو رہے ہیں. جب بہت اصرار کیا تو نے بتایا میں اس لیے رو رہا ہوں, بہت سارے مسلمان بھائی بڑی بڑی رقم خرچ کر کے پاسپورٹ بنا کر حج کے لیے جاتے ہیں, مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, روزے اقدس کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے اتنا لمبا خرچ, اتنا لمبا سفر کر کے, اور ان کے چہرے انور پر داڑھی, ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. تو حضور پاک علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ درمیان میں جو آ رہے وہ ہٹ گئی ہے, اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو سلام پیش کرنے آتے تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیتے, اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے, اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بتائیے, یہ خود انہوں نے بتلایا. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کو اس بات کا اظہار ہوا
کہ روز اقدس پر جانے والا وہ شخص جس کی داڑھی نہیں ہوتی ہے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں. جب آپ یہاں دیکھیے یہ دونوں کون تھے؟ یہ تو مجوسی تھے، کافر تھے، ان کی طرف نہیں دیکھا تو ایمان والوں کی طرف سے کہاں دیکھیں گے؟ اس لیے کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ دیں. اس کے بعد ایک اور بات یاد آ گئی. ان بزرگ نے حضرت مولانا احمد صاحب کو یہی فرمایا کہ دیکھیے دنیا میں دو چہرے ہیں، ایک تو نبی والا چہرہ اور ایک نبی کے دشمن کا چہرہ. مومن ایمان والا کس کا چہرہ پسند کرے گا؟ نبی کا پڑے گا کہ نبی کے دشمن کا؟ یہ جب دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، پیچھے ایک اور شخص بھی سلام پیش کرنے کے لیے کھڑا تھا. وہ جب وہ تھا تو فوراً وہاں سے باہر نکلا اور فون پہ بات کی اور پھر واپس آ گیا. مولانا احمد صاحب نے اس کو پوچھا کہ آخر میں ہم تو آپ ہمارے پیچھے کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے اور آپ باہر نکلے پھر فون پہ بات کی. آپ کہا کہ میرا ایک بھائی کینیڈا میں رہتا ہے، اس کی داڑھی نہیں تھی، آپ دونوں کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی تو میں اپنے بھائی کے فون لگا اور بھائی دیکھو میں روزہ اقدس کے پاس ہوں اور دو بزرگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ دو چہرے ہوتے ہیں انسانوں کے، ایک تو نبی والا چہرہ اور ایک اللہ کے نبی کے دشمن کا چہرہ. اے میرے بھائی تجھے کون سا چہرہ پسند ہے؟ بس میرے بھائی نے کہا کہ آج سے میں نبی والا چہرہ رکھوں گا، مجھے نبی والا چہرہ پسند ہے، اس لیے میں باہر نکلا. دیکھیے مرنے کے بعد سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی. کون ہے جو ہم میں سے اس مجمع میں کہ جو یوں کہہ دے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے بخش دوں گا؟ کون ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ اپنے عمل کے ذریعے بخشا جاؤں گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اور اگر چہرے پر نبی والا چہرہ نہیں ہوگا اور اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر میں ہم سے اپنا منہ موڑ لیا، پھیر لیا، تو پھر شفاعت کون کرے گا اور ہمیں بخشش کروائے گا؟ اس لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے. ہمیں اپنا چہرہ نبی والا چہرہ بنانا چاہیے اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان اس کا چہرہ نبی والا چہرہ ہونا چاہیے. بہرحال دوسرے دن جب وہ لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، جاؤ تم دونوں مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، تمہارا جو رب ہے اور اب تو دنیا سے ختم ہو گیا. انہوں نے سنا تو حضور پاک علیہ السلام نے جس نے بتایا ٹائم تو ہوتا نہیں، تاریخ نوٹ کر لی. جمعہ الاولیٰ کی 10ویں تاریخ تھی یہ بات جو آپ نے فرمائی، جمعہ الاولیٰ کی، اور سن 7 ہجری منگل کی رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جواب ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کرو. یہ لوگ جب اس جواب کو لے کر یمن کے حاکم بازان کے پاس پہنچے تو بازان نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے یہ شخص واقعتاً سچے نبی ہے. چنانچہ جب اس نے تحقیق کرائی تو پتا چلا کہ پرویز کے بیٹے شیرو نے ہی اپنے باپ کو اس روز قتل کر دیا. بیٹے نے باپو کیا کر دیا؟ دیکھو اللہ نے، اور پھر اس کی حکومت بھی بہتر ہو گئی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی گئی، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی حکومت میں بھی کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. دوسری خصوصیت حضور پاک علیہ السلام کی یہ تھی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنا دیا،
پہلی امتوں میں یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر تھی، جیسے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی تھی، چنانچہ ان کے لیے ضروری تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کے لیے جو مکانات بنائے جاتے تھے اسی میں نماز پڑھ سکتے تھے، اس کے علاوہ عام جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ تیسرا، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ چوتھا، حضور پاک علیہ السلام خصوصیت شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ نے آپ نے پڑھا ہوگا، میدان محشر میں لوگ نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہ یا رسول ہمارے لیے سفارش کرو، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے اور سب کی سفارش کریں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، ہر نبی اپنے قبیلے کی طرف، اپنے شہر کی طرف آتا تھا، حضور پاک علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر دیا۔ یہ تو ہوا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کلمات بنایا تھا۔ آگے جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جو آدمی کسی مسلمان کے لیے دنیا کی ایک تکلیف کو، معمولی تکلیف کو ہی صحیح دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی بہت بڑی تکلیف کو اور پریشانی کو دور کرے گا۔ آپ کے پاس کوئی آیا تکلیف لے کر، آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے، آپ نے اپنی طاقت کے ذریعے، آپ نے اپنے مال کے ذریعے، آپ نے اپنے تعلقات کے ذریعے آنے والے شخص کی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی پریشانیاں اللہ اس کی کیا فرما دے گا؟ دور فرما دے گا۔ جو بھی ضرورت مند اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں بہت سعادت سمجھ کر اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں جاؤ بھیا یہ کون جھنجٹ میں پڑے، میرے بس کا نہیں ہے، نہیں، اگر آپ کی زبان ہلانے سے، آپ کے مال خرچ کرنے سے، آپ کے میٹھے بول بولنے سے، آپ کا اس کے ساتھ چلے جانے سے اس کی تکلیف دور ہوتی ہو تو کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی نے تو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے، چاہے دنیا پسند کرے یا نہ کرے، ہمارے دل میں تو لگی رہتی ہے، کوئی اس کے متعلق ایک لفظ بھی بولے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اس لیے اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت، بڑی شفقت اور مہربانی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے۔ دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو اللہ کے کنبے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنے کنبے کے ساتھ اور اپنے پریوار کے ساتھ کیسا محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں۔ حدیث شریف میں ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا، اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اور اسی طریقے سے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، سبھی کو پریوار سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہو۔ معلوم ہو کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔
مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس قدر مہربانی کا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی تو بھلائی کرنا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی سفر میں کہیں جا رہا تھا، دوران سفر وہ جنگل سے گزر رہا تھا اور اس کو پیاس لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، اس زمانے میں کنویں کچے ہوا کرتے تھے، کنویں میں اندر اترنے کے لیے کھانے بنے ہوئے تھے جن میں ہاتھ پاؤں ڈال کر نیچے اترنا ہوتا تھا، وہاں ڈول نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کھانوں میں ہاتھ پاؤں ڈال کر نیچے اترا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اوپر آیا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پڑا ہوا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور بے چین ہے۔ اس نے کتے کی کیفیت دیکھ کر محسوس کیا کہ پیاس کی جو شدت اور تکلیف میں نے محسوس کی تھی یہ جانور بھی اسی سے دوچار ہے۔ یہ سوچ کر اس کو کتے پر رحم آیا، مگر اس کے پاس ڈول رسی تو تھی نہیں اور کوئی برتن بھی نہیں تھا۔ آخر اس نے تدبیر کی کہ چمڑے کے جو موزے پہن رکھے تھے اتارے اور اندر دوبارہ اسی طرح اترا اور موزوں کو پانی سے بھر کر اپنے دانتوں سے پکڑا، کیونکہ ہاتھوں کو تو کھانوں میں ڈال کر اوپر چڑھنا تھا، اس لیے ہاتھوں سے موزہ نہیں پکڑا۔ اس طرح پانی بھرے ہوئے موزہ اوپر لا کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک کوشش قبول کر لی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بہانے ڈھونڈے جاتے، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل ہمارا پسند آ جائے ہمیں معلوم نہیں۔ یہ بھی میرا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کسی کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو آدمی فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے اور الگ الگ طریقوں سے دین کی خدمت کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ، وعظ و تذکیر کا بھی، دعوت و تبلیغ کا بھی، تصنیف و تعلیف کا بھی، مختلف طریقوں سے دین کی خدمت انجام دیتے تھے۔ بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے سب اعمال تو ایک طرف رہ گئے، میں تم نے تبلیغ دعوت و تبلیغ کا کام، تعلیم و تعلم کا کام اور بڑے بڑے اونچے کام کرتے تھے، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہوگی، کہا ہے سب کام ایک طرف، کوئی اس میں توجہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو بتایا کہ میں ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا، قلم کو روشنائی کی دوا سے نکال، پہلے وہ لکڑے والا قلم ہوتا جو روشنائی میں ڈبانے کا اور پھر لکھتے تھے۔ اتنے میں ایک مکھی آئی، قلم کی نیب پر بیٹھ گئی اور روشنائی پینے لگی، اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میں نے اپنے لکھنے کا عمل روک دیا، سوچا اس کو پی لینے دو۔ جب وہ اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی تو اس کے بعد میں نے اپنے لکھنے کا عمل شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرمائی کہ تم نے میری ایک جو مخلوق تھی اس کو تم نے پیاس بجھائی، جاؤ میں نے تمہیں مغفرت فرمائی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی قدر، اس لیے جو شخص